الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ کو معلوم ہے، عباد الرحمن ہمارے حلقات میں چل رہا ہے۔ ہم گزشتہ کئی حلقات سے عباد الرحمن کی صفات معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم ان صفات سے متصف ہو سکیں۔ ان میں سے ایک صفت عباد الرحمن کی یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف ان کے سینوں کے اندر موجود تھا۔ تو انہی باتوں کو ہم الحمدللہ گزشتہ 2-3 حلقات سے ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس حلقے میں انشاءاللہ ناظرین ہم اس چیز پر تذکرہ کریں گے، اس چیز پر گفتگو کریں گے آپ کے سامنے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے سینے میں آئے گا، وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دل کے اندر جاگزی ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ ناظرین اکرام، سب سے پہلی چیز جس کے کرنے سے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، سورۃ الانفال کی آیت کریمہ تھی، پہلی چیز ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اللہ سے ڈرنے لگیں، قلب خاشع اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے، تو میں کہتا ہوں قرآن مجید سے بہتر کون سی کتاب ہے جو ہمیں یہ چیز لا سکتی ہے۔ قرآن مجید پڑھنا ایک ایسی چیز ہے، قرآن مجید پہ غور کرنا ایک ایسی چیز ہے کہ ہم روئیں گے ضرور، ہمارے اندر خوف ضرور آئے گا۔ ناظرین اکرام، آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے، پہلے بھی دنیا نے دیکھا، حضرت عمر جیسا آدمی رضی اللہ عنہ، عمر جیسے آدمی ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر نکل رہے ہیں، مارنے کے لیے نیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اپنی بہن سے قرآن مجید سنتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں انہیں سننے کو ملتی ہے، ایسا خوف دماغ میں پیدا ہوتا ہے، ایسا خوف سینے میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ جا کر اللہ کے نبی کو مارنے کے لیے نکلے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن الٹا جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ گو ہو جاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، پڑھنے سے، غور کرنے سے آج بھی سٹل نو الحمدللہ ابھی بھی یاد رکھ لیجئے، یہ معجزہ تھی، معجزہ ہے اور قیامت تک معجزہ رہے گی۔ سارے معجزے اپنے اپنے نبیوں کے دور تک تھے، ختم ہو گئے۔ آپ کے لیے میں بتا دوں، قرآن مجید کہتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بھی، ناظرین اکرام، وہ جو لاٹھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور معجزہ عطا فرمائی، وہ لاٹھی موجود تھی، وہ لکڑی موجود تھی، ایک صندوق موجود تھا، اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ تمام چیزیں موجود تھی۔ لیکن ناظرین اکرام، حضرت موسیٰ جب تک زندہ تھے وہ لاٹھی ایک معجزہ تھی، حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد وہ لاٹھی لکڑی تھی، صرف لکڑی کے سوا اور کوئی اس کی حقیقت نہیں تھی۔ میں اس کو سامنے رکھ کر قرآن مجید کو تمہارے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ قرآن نبی کے زمانے میں بھی معجزہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آج بھی معجزہ ہے، نبی کے جانے کے بعد بھی معجزہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جانے کے بعد بھی قرآن باقی رہے گا اور ایک معجزے کے حساب سے باقی رہے گا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں غیر مسلم حضرات، الحمدللہ ہمیں رونا نہیں آتا، پتھر ہے نا دل ہمارے، غیر مسلم حضرات کو ہم دیکھتے ہیں آج بھی۔ آپ انگلینڈ کا مسئلہ اٹھا لیجئے، آپ بنگلور کا مسئلہ اٹھا لیجئے، ہو سکتا ہے دیگر مقامات میں بھی یہ چیز موجود ہو، اسٹریٹ دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن مجید جو اسٹریٹ پر تحفے کے طور پر دیتے ہیں، لوگ قرآن لیتے ہیں، پڑھتے ہیں اور واپس آنے کے بعد روتے ہیں، یہ چیز تھی کہاں؟ ہم ترس رہے تھے اس کے لیے۔ میں تو یہاں تک مثال دوں گا ناظرین، قرآن مجید پڑھ کر انسان تو انسان، جنات بھی روتے ہیں۔ آپ تو انسانوں کی بات کر رہے ہیں، انسان تو انسان، جن بھی ڈرتے ہیں اور جنوں کو تک رونا آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف وحی کی گئی ہے، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو سنا
جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو سنا اور سننے کے بعد جن یہ تبصرہ کر رہے ہیں، جن یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، عجیب، ان پر اثر ہو رہا ہے، وہ رو رہے ہیں. یقین مانیے اگر ہم اپنے سینوں میں اللہ کا خوف لانا چاہتے ہیں، اللہ کی کتاب سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے. قرآن مجید پڑھیے گا، قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈالیے گا، قرآن مجید سمجھنے کی عادت ڈالیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی سینوں میں اللہ کا خوف آٹومیٹک آ جائے گا. ہم مکے اور مدینے میں کبھی نمازیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کا اللہ پاک کبھی موقع عنایت فرماتا ہے، مکے کے اماموں کو دیکھتے ہیں، مدینے کے اماموں کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے پڑھتے الحمدللہ. یہاں تو بڑا کم نظر آتا ہے ناظرین ہمارے ملکوں کے اندر، لیکن مکے میں الحمدللہ، مدینے میں بہت ساری مرتبہ ہم نے یہ دیکھا ہے، امام نماز پڑھاتے ہیں، قرآن مجید کی ان آیتوں پر سے امام کا گزر ہوتا ہے جہاں پر اللہ کا عذاب ہو، اللہ کا خوف ہو، روتے ہیں اور دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آتا ہے. آپ سے میری گزارش ہے، پہلی چیز ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے سینے میں اللہ کا خوف آ جائے، ہمارے دل اللہ کے خوف سے لبریز ہو جائیں، ہمارے سینوں میں اللہ کا خوف آ جائے، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے خاطر قرآن کو پڑھیے گا، ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے گا، ضرور بضرور اللہ کا خوف تمہارے سینوں کے اندر آئے گا. پہلی چیز ہے. دوسری چیز، قرآن مجید سننے سے بھی، پڑھنے سے بھی آتا ہے، سننے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آتا ہے. پڑھنے سے تو آتا ہی ہے، سننے سے بھی آتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کو کہا تم قرآن پڑھو میں سنتا ہوں. آپ جب سنیں گے اور ترجمہ بھی چلتا رہے گا، کبھی ہماری زندگی ان آیتوں میں میل کھاتی رہے گی، کبھی ہماری زندگی کے واقعات قرآن کی ان آیتوں سے ٹچ کرتے رہیں گے، کبھی ہماری زندگی میں گناہ جو ہوتے ہیں وہ گناہ ٹچ کرتے رہیں گے، اللہ کی رحمت چلتی رہے گی کہ ہاں اے میرے بندے تو جتنے بھی گناہ کر لے میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جا. کبھی یہ آیتیں ہم سے گزرتی رہیں گی تو یقیناً ہمیں بھی رونا آئے گا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہہ دو اے میرے بندوں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کتنے بھی گناہ کر لو تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا. ہم اپنے گناہوں کو نماز میں یاد کریں، یہ آیتوں کو سنتے رہیں تو یقیناً ہمیں بھی رونا آئے گا. میرے بھائی، قرآن پڑھنے سے رونا آتا ہے، قرآن پڑھنے سے اللہ کا خوف دماغ میں آتا ہے، قرآن سننے سے اور ترجمے کے ساتھ سمجھ کر سننے سے ناظرین کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں آتا ہے. تیسرے نمبر پر کیسے خوف ہم اپنے اندر لے کر آئیں؟ موت کے ذکر سے، ذکر موت سے اور قبرستان کی زیارت سے. جاتے ہی نہیں قبرستان، کون جائے گا قبرستان کو؟ موت کے ذکر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے اکثروا ذکر ہاذم اللذات، اکثروا ذکر ہاذم اللذات. لذتوں کو توڑنے والی اگر کوئی چیز دنیا میں ہے، ساری لذتیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں وہ ہے موت. اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو، لذتیں ختم ہو جائیں گی، بریانی کا ٹیسٹ ختم ہو جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے صحابہ کرام، دماغ میں ایک بات ہوتی تھی، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، سب کے لیے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے فجر سے ظہر کے بیچ میں میرا انتقال ہو جائے. کس نے دیکھا ہے؟ آخری نماز ہے تو کیسا پڑھیں گے آپ بھی سوچ لیجئے. اگر آپ کی زندگی میں لاسٹ موقع دیا جائے، یہ تیری لاسٹ نماز ہے، آپ کیسے پڑھیں گے؟ سجا کے، سوار کے، خشوع خضوع کے ساتھ. صحابہ کرام یہی سوچتے تھے ہو سکتا ہے اس کے بعد میری موت آ جائے، میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے. صحابہ کے دماغوں میں یہ تصور ہوتا، اور یہ جو رونگٹے ہیں نا کھڑے ہو جاتے نماز کے اندر، ہیلتے رہتے، یہ بازو ہیلتے رہتے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. اس سے موت کو یاد کرنے سے اور قبرستان کو جانے سے، قبر کے گڑے کو دیکھنے سے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے دماغوں میں آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زورو، قبرستان کی زیارت کرو، قبرستان کو جاؤ. یقین مانیے قبرستان کو جاؤ. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا آج قبرستان بھی وہ حیثیت نہیں رکھتا ہے کہ لوگ قبرستان، اس لیے کہ 4 5 لوگ مل کر جاتے نا قبرستان کو. ڈر کہاں سے ہوتا ہے؟ اکیلے جانا قبرستان کو، اکیلے جانا اور موبائل سوئچ آف کر کے جانا. وہاں بھی اس کو گڑبڑی میں نہیں رکھنا موبائل کو. لوگ قبر کے اندر اترتے وہاں بھی بچتا رہتا ہو، لوگوں کو بولنا پڑتا بھائی بند کرو تمہارا موبائل، خبر میں بھی بچ رہے ہو. کسی کو دفنانے کے لیے اترتے ہیں وہاں بھی موبائل بچ رہا ہے. اکیلے جاؤ، کسی کو ساتھ میں مت لے کر جاؤ. قبرستان کو جا کر دیکھو، ڈر نہیں آیا آپ جو بولے ہو،
اکیلے جائیے قبرستان کو، کسی کو ساتھ میں لے کر مت جائیے، جا کر غور کیجئے یہ میرے والد کی قبر ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے، انہوں نے مجھے کندھے پہ بٹھایا ہے، آج یہ یہاں مدفون ہے، ایک دن آنے والا ہے، تم مانو یا نہ مانو، جانا تو سب کو ہے، ایک دن آنے والا ہے مجھے بھی یہاں جا کر رہنا ہے، مجھے بھی اکیلے میں، 4 دوستوں کے ساتھ جاؤ گے نا وہاں بھی ڈیلنگ ہی ہوگی، وہاں بھی باتیں ہی ہوں گی، چل بھائی یہاں سے کسی ہوٹل کو جائیں گے، جا کر کھاتے کھاتے چلے جائیں گے، وہاں بھی کھانے کی باتیں ہوں گی۔ اکیلے میں جاؤ گے اللہ یاد آئے گا، اکیلے میں جاؤ گے خوف یاد آئے گا۔ قبرستان کی زیارت کیجئے، نبی کریم، ہم تو رات میں قبرستان کی طرف دیکھتے بھی نہیں، ڈر ہوتا ہے نا آ کے لپٹ لے گا ہم کو، قبرستان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہم رات میں، قبروں کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں، اندھیری رات میں قبرستان جایا کرتے تھے۔ کبھی ایک بار جا کے دیکھو نا، ڈر کیسا ہوتا ہے، پھر دیکھیں گے خوف کیسے آتا ہے۔ یہ جگہ ہماری ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں ناظرین اکرام، بات قبرستان کی آ رہی ہے، قبرستان کو ہمارا مسلمان جاتا ہے، ضرور جاتا ہے، کسی رشتہ دار کے قبر کے ساتھ یا ان کے جنازے کے ساتھ جاتا ہے، اور جیسے ہی تدفین ہو جائے فوراً بھاگ کر نکل کر واپس آ جاتا ہے۔ جاتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے، واپس آتے وقت کیا دعا پڑھنی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس وقفے کے بعد، اس خوف اور عباد الرحمن کے موضوع میں اس تھوڑے سے وقفے کے بعد میں بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے سینوں کو خوف سے بھر دے، آمین، وصلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے پہ جانے سے پہلے الحمدللہ ہم خوف الہی کے بارے میں، وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں اپنانے سے ایک سینے کے اندر، ایک مسلمان کے سینے میں، ایک انسان کے سینے میں یقینی طور پر اللہ کا خوف آ جائے گا، جو اتنی بڑی نعمت ہے جس کے بارے میں گزشتہ 4-5 حلقات پر ہم ذکر کر چکے ہیں۔ تو میں نے الحمدللہ 4 اسباب آپ ناظرین کے سامنے بیان کیے۔ ایک سبب قرآن مجید کو پڑھنے سے، دوسرا سبب قرآن مجید کو سننے سے، تیسرا سبب موت کو یاد کرنے سے، اور چوتھا سبب قبرستان کو جانے سے، اور قبرستان کو جانے کی دعا میں بول رہا تھا۔ وقفہ ہو گیا۔ یہ دعا بھی بڑے معنی رکھتی ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بقی قبرستان مدینہ منورہ کا، میرے ساتھ کئی لوگ آتے ہیں، مدینے کے اندر کی بات کر رہا ہوں، کئی لوگ آتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی قبر ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قبریں ہیں۔ حضرت کیا دعا پڑھنی ہے ادھر، پوچھتے ہیں لوگ۔ حضرت قبرستان کو آئے ہیں، وزٹ کر کر کے پارکوں کو، ان کو دیکھ کر بس اندر آئے، سم بکم عمی فہم لا یرجعون، اندر آئے باہر گئے، اندر آئے باہر گئے۔ نہیں میرے بھائی، زندگی میں اتنا وقت تو نکال لو، ایک دن وہ ہمارا ٹھکانہ ہے، وہی 2 گز زمین قیامت تک رہنا ہے وہاں پر، اس میں اگر ہم جا رہے ہیں تو ایک دعا ہے، ہمارے نبی نے قبرستان کی دعا سکھائی ہے، وہ دعا سے بھی ڈر ہوتا ہے، اس دعا کو سمجھ کر پڑھیں گے تو ڈر ہوتا ہے۔ الحمدللہ میں عام قبرستانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، مدینے کے بقی قبرستان کی بات کر رہا ہوں، وہاں بھی لوگ دعا یاد نہیں ہے لوگوں کو، وہاں بھی اندر آتے ہیں بغیر یاد کیے کہ دعا، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ ہے قبرستان کی دعا، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اے اہل قبور تم پر اللہ کی سلامتی ہو، جی ہاں تم ہم سے پہلے جا، انتم سلفنا ونحن بالاثر، جی ہاں نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عافیت سے رکھے، اور تم کو تمہاری قبروں کے اندر اللہ تبارک و تعالی سکون سے رکھے، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، انتم سلفنا ونحن بالاثر، یہ ہے لفظ جس میں خوف آتا ہے، تم ہم سے پہلے جا چکے ہو، تم ہم سے پہلے مر چکے ہو، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے آ کر مل جائیں گے۔ ڈر ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ خبر والوں کو جا کر بول رہا ہے آدمی، یہ دعا ہے قبرستان کے اندر پڑھنے کی، 3 یا 4 دعائیں ہیں، اس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے اور تمہارے لیے عافیت چاہتے ہیں، تم پہلے مر چکے ہو، ہم دوبارہ تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ تو کل ہماری باری ہے، یہ خیال اگر دماغ میں رہتا ہے تو محترم ناظرین یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف تو آنا ہی ہے۔ یہ 4 باتیں ہوئی، 5ویں بات، اللہ کا خوف کیسے آئے گا ہمارے سینے میں، وہ کون سے اسباب ہیں جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہمارے اندر آتا ہے۔ یقین مانیے
5वें نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہیں، وہ ناموں کو سمجھ کر اگر پڑھیں گے آپ، سمجھیں گے اگر آپ اللہ کے جو نام ہیں، خوف آئے گا، لامحالہ طور پر خوف آئے گا۔ اللہ کے جو 99 نیمز ہیں، کبھی بعض احادیث میں اور بھی نام ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا من جو بھی اسے یاد کرے گا اور سمجھنے کی کوشش کرے گا، سمجھیے آپ اللہ کے ناموں کو ایسے ہی رٹا مت مار لیجئے، طوطے کی طرح رٹ نہ لیجئے، اسے سمجھ کر اگر آپ پڑھیں گے، ناظرین اکرام، یقیناً الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، الرحمن اللہ کی رحمت، الملک اللہ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے، سب سے بڑا بادشاہ وہی ہے، القہار سب سے زیادہ قہر اس کے اندر موجود ہے، الجبار سب سے زیادہ جبر اس کے اندر موجود ہے، المتکبر سب سے زیادہ تکبر کے قابل وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ چیزیں جب دماغ میں آتی ہیں، ہاں وہ سزا دینے والا ہے، وہ پکڑنے والا ہے، وہ ہمیں چھوڑنے والا نہیں، یہ اس کے ناموں کو پڑھیں گے آپ اور غور کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں پر، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہے، یقیناً خوف آئے گا ہی سینے کے اندر، اللہ کا ڈر آئے گا ہی۔ 5 باتیں میں نے ناظرین آپ کے حوالے کی۔ 6ٹھی بات، کوشش کیجئے زندگی میں تھوڑا سا وقت نکالیے، ایسے تقوی والے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیے، جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ان کے ساتھ جا کر بیٹھیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ایک بار ان کی مجلس میں آپ بیٹھیں گے، آپ کے سینوں میں خود بخود خوف آ جائے گا۔ ہم خود بولتے ہیں، ہاں ان کا بیان ہم سنتے ہیں نا، خوف آتا شیخ، ان کے بیان میں کچھ علماء ہوتے ہیں، ہم جا کر ان کے درس میں بیٹھتے ہیں، بیان میں بیٹھتے خوف آتا ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کیجئے، خوف والوں کے ساتھ ہمارے سینے بھی خوف سے بھر جائے۔ اس کے لیے ایک مثال آپ ناظرین کے حوالے کر کے میں بات کو آگے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ مثال ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، بڑی اچھی مثال، اور ان کے ایک شاگرد تھے، ان کا نام تھا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، بہت قابل لوگ یہ دونوں بھی، ابن قیم بھی بڑے قابل، اللہ ہمیں ان جیسا بنائے الحمدللہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک استاذ تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یقین مانیے علامہ ابن قیم کہتے ہیں جب ہمیں لگتا کہ ہمارا خوف ڈاؤن ہو گیا ہے، ہمارا تقوی کمزور ہو گیا ہے، ہم لوگ ڈر نہیں رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو ہم یہ کام کرتے تھے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں ایک بار جا کر، صرف ایک بار شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیان میں بیٹھتے، وہ ایک بیان میں پھر دوبارہ خوف آ جاتا ہمارے اندر، پھر ہماری بیٹری چارج ہو جاتی۔ بیٹری ڈاؤن ہوتی نا، زندگی میں سب کی بیٹریاں ڈاؤن ہوتی ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے، ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ دنیا کے اندر کی بیٹریاں تو آپ چارج کر لیتے ہو، اگر ایمانی بیٹری چارج کرنے کے لیے آپ کو کسی اچھے متقی انسان کے پاس بیٹھنا پڑے گا، اس کی صحبت میں آپ، بہت سارے لوگ سدھر گئے ماشاءاللہ، بے حساب لوگوں کو میں نے دیکھا ہے الحمدللہ ہماری زندگی کے اندر، جو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، اچھے جو متقی تقوی والے لوگ ہیں ان کے ساتھ زندگی گزارے، سارے گناہ وہ چھوڑ دیے، ساری غلطیوں کو انہوں نے چھوڑ دیا، خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے سینے میں آ گیا۔ یہ رہی 6ٹھی بات۔ 7ویں بات، اور بھی بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، میں جو ایک نادان طالب علم ہوں، کم علم طالب علم ہوں، مجھے جتنے اسباب ملے اتنے اسباب میں نے جمع کیے۔ 7ویں نمبر پر ناظرین اکرام، اللہ کا خوف آنے کے لیے جہنم کا ذکر قرآن مجید میں، مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، کسی عالم سے نہیں، قرآن کے اندر جہنم کا جو ذکر آیا ہے، جہنم کی آگ کا ذکر، جہنم کی آگ کے رنگ کا ذکر، یہ اگر آپ پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس پر اگر آپ غور کریں گے کہ جہنم کیا چیز ہے، یقین مانیے آپ کے اندر خوف آتا جائے گا۔ میں اسی کی مناسبت سے کچھ باتیں، چونکہ جہنم بہت ہی بھیانک مقام ہے، رہنے کی بڑی بدترین جگہ ہے، کچھ باتیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا جہنم کے موضوع پر، کچھ باتیں ہے کیسی جہنم، اسے معلوم کریں گے، ہو سکتا ہے ہمارے سینے خوف سے بھر جائیں۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جہنم کی آگ، سب سے پہلے جہنم کے دروازے کتنے ہیں، جہنم کے دروازے، کچھ باتیں جہنم کے بارے میں ہمیشہ سینے میں رکھیے۔ ویسے الحمدللہ لوگوں نے اس پر 40 50 حلقات، جہنم کیا ہے، جنت کیا ہے، بیان کیے ہیں۔ ہمارا موضوع اللہ کا خوف ہے، اور یہ خوف عباد الرحمن کی ایک صفت ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس موضوع پر ہے کیا جہنم؟ جی ہاں، جہنم ایک آگ ہے، اور کیسی آگ ہے جہنم؟ حدیث میں آتا ہے، کچھ باتیں سن لیجئے۔ آگ ہے، وہ آگ کا رنگ کیسا ہے، وہ آگ کب سے بھڑکائی جا رہی ہے؟ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نارکم هذه ما یوقد بنو آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جہنم۔ حضرت ابو ہریرہ کا لفظ ہے، جو آج آگ آپ جلا رہے ہیں، جو آگ آج آدمی جلا رہا ہے، آدم کا بیٹا جلا رہا ہے، ایک انسان جلا رہا ہے، وہ 70 کا ایک حصہ ہے صرف۔ جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، 70 ٹائم ایکسٹرا ہے، 70 جزءا من نار جہنم۔ آپ سن رہے ہوں گے تو سوچ رہے ہوں گے یہ تو بھائی سب بچپن سے سنتے آئے ہیں، یہ دنیا کی آگ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ یہ آتش فشاں جو نکلتا ہے زمین سے باہر، پتھر پگھل جاتے ہیں اور آگ کی شکل میں زمین پھٹ کر باہر نکلتے ہیں۔ دنیا کی آگ میں اتنی طاقت ہے کہ لوہا پگھل جاتا ہے، اس سے 70 گنا زیادہ جو تیز آگ ہے وہ کیسی ہوگی، وہ کس طریقے کی ہوگی؟ اب سوچئے۔ قالو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، واللہ ان کانت لکافیہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کی آگ ہی تو کافی ہے، اتنے میں اگر اللہ جلا سکتا ہے نا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 گنا تیز کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ جو جہنم کی آگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 69 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سخت کیا ہے دنیا کی آگ سے، اور ہر حصہ اس کا سخت ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں میرے بھائی، یہ جو چمڑا ہے ہمارا، قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، یہ چمڑے جو ہے آدمی کو نہ موت آئے گی جہنم کے اندر، آدمی موت کی بھیک مانگے گا، موت کی بھیک مانگے گا، اللہ موت دے دے، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، قرآن کہتا ہے نہ جی پائیں گے نہ مر پائیں گے، نہ جی سکیں گے نہ مر سکیں گے، موت مانگیں گے موت نہیں آئے گی انسان کو۔ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنتیوں کے جانے کے بعد، جہنم میں جہنمیوں کے جانے کے بعد موت کو لے کر آئے گا، موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، ایک بکرے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی موت کو لائے گا، اور موت کو خود موت آ جائے گی، موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جو جنت میں ہیں وہ ہمیشہ جنتی، اور جو جہنم کے اندر ہیں وہ ہمیشہ جہنم کے اندر جلیں گے، جہنم کے اندر جھلسیں گے۔ کہ جہنم کی آگ کے بارے میں، اس کا رنگ کیسا ہے، جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوقد علی النار 1000 سنہ، غور سے سنیے گا، 1000 سال اس کی آگ کو جلایا گیا، جہنم کی آگ کو، حتی احمرت، یہاں تک کہ وہ لال ہو گئی، جہنم کی آگ لال ہو گئی، ثم اوقد علیہا 1000 سنہ حتی بیضت، پھر ایک اور 1000 سال اس کو جلایا گیا، 1000 سال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آگ سفید ہو گئی۔ اس حدیث کو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے حلقات کے اندر مکمل کروں گا۔ یہ جو جہنم ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے عمل اس قابل نہیں ہے کہ ہم جہنم سے بچ سکے، اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے بچا لے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔